میں جو درخواست گئی ہے 4 لوگ لے کر گئے ہیں، اس میں سب سے سر فہرست نقطہ یہ ہے کہ اس کی جانچ پڑتال کی جائے، تحقیقات کی جائیں کہ یہ کیسے ووٹ پورے کیے گئے، نمبر کیسے پورا کیا گیا۔ آپ اجازت دیجیے گا میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد جو دوسرے نقطے پہ بات کرنا چاہ رہے تھے حافظ صاحب بھی، کہ جو مینڈیٹ کی واپسی ہے، کل میں نے آپ کو فیفن کی ایک رپورٹ اپنے پروگرام میں اس کے کچھ کانٹینٹ دکھایا تھا کہ ٹرائبونل جو ہیں وہ ابھی اپنا صرف 17% کام مکمل کر پائے ہیں، 83% کام آئینی وقت گزرنے کے باوجود مکمل ہی نہیں ہو سکا، اور کئی جیسے پنجاب میں تو صرف 6% کام ہوا ہے، باقی کام سارے کا سارا پڑا ہوا ہے۔ تو جب ٹرائبونلز کام نہیں کر پا رہے ہیں مختلف وجوہات کے بنا پر، تو یہ مینڈیٹ کی واپسی کا جو عمل ہے یہ ہوگا کیسے؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حافظ صاحب، آپ نے فیصل شریف صاحب کی تفصیلی گفتگو سن لی ہے، انہیں اعتراضات کیا ہیں اس 26ویں ترمیم پہ، اور دوسرا چلیں آپ نے اس پر تو رائے دی تھی، لیکن دوسرا جو ہے وہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو سیکنڈ ان کی ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کی کہ مینڈیٹ کی واپسی ہو۔ مینڈیٹ کی واپسی کا صاف مطلب یہ ہے کہ پھر یہ حکومت تو نہیں رہے گی، تو حکومت کے لیے تو یہ ماننا ممکن نہیں ہے، لیکن عدالتوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن عدالتوں میں یہ گو سلو ہوا ہے۔ اسد ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کی 26ویں آئینی ترمیم چل رہی تھی، غوری صاحب بھی وہاں پہ تھے، تو سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے اس سارے پروسیس کو پیسفل کے اندر لے کے جانے کا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کو بھی انگیج کیا، پیپلز پارٹی کو بھی انگیج کیا، گورنمنٹ کو بھی انگیج کیا، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو پیار، محبت اور ریکنسلیشن موڈ کے اندر لے کے گئے، اور ان کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا مولانا صاحب کے اوپر، مولانا صاحب نے پہلے اسے پورا کیا، جو 10-12 سال کی ایک ہسٹری ہے۔ پی ٹی آئی کو تو شروع کے اندر یقین ہی نہیں تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہماری ان باتوں کو کیری کریں گے۔ یہ تو انہیں ایک آدھ میٹنگ کے بعد احساس ہوا کہ مولانا صاحب جینوئنلی اپوزیشن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ میں اپوزیشن کے اندر رہ کے اپوزیشن نہیں کرنا چاہتا، چونکہ گورنمنٹ اور ہے اور یہ اور ہے، اور میں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ اور وہاں کے اوپر جو ہے میں نے آپ سے کہا کہ اب آپ دیکھیں کہ 3 چیزیں میجر آئی ہیں۔ آپ کی چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ آئی ہے، پی ٹی آئی بالکل نہیں اس کے اندر بول رہی کہ جسٹس یحییٰ افریدی کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے، اس کا مطلب ہے بات ٹھیک ہے۔ دوسرا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہیں، اس کے اندر ہمیشہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کو قلعدم کیا جائے، سن لینا، قلعدم کرنے کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ رول بیک کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم کی ساری شکوں کے اوپر کانفرنس کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہر چیز بنوا کے، اور مولانا صاحب آگے جا کے ہر چیز بنوا کے، اور اب اس بات کو ڈسکریڈٹ کریں، تو میرا خیال کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس چیز کو غوری صاحب نے بالکل کہا، کہہ رہے ہیں ہم تو ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں اب آپ کو جو پرابلم آئی ہے، آپ جسٹس امین الدین کو بھی نہیں مانتے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ، آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھی نہیں مانتے۔ جب کانسٹیٹیوشنل بینچ جو تھا وہ نہ پیپلز پارٹی کا آئیڈیا تھا، نہ پی ایم ایل این کا تھا، نہ مولانا صاحب کا تھا، ان کا آئیڈیا تھا نا۔ تو جب انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ دیا تو پھر اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کو مانیں۔ آپ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کی اپوائنٹمنٹ کا حصہ بھی بنتے ہیں، آپ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا حصہ بھی بنتے ہیں، آپ اس کے بعد یہ ہے کہ ووٹ بھی دیتے ہیں، ووٹ لیتے بھی ہیں، سارا کچھ آپ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک ایک شک کے اوپر آپ نے ایگری کیا، اور بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ جی ہمارا جو کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ ایسا ہے کہ ہم اس کے اندر نہیں جاتے، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ اور جنرلی میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنی بھی امینڈمنٹس آئی ہیں پبلک تو آگے، اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی، کلاسیفائڈ آپ کی جورسڈکشن آئے گی، اسٹرینتھ ججز کی بڑھے گی، ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹس، اوور آل جوڈیشل ریفارمز آئیں گی، پھر عام آدمی کو آئے گا۔ لیکن ان 3 چیزوں سے 2-3 فائدے آئے۔ ایک یہ ہے کہ پارلیمنٹ ویزاورس جو سپریم کورٹ امبیلنس ہوئی تھی، اس کو ان ساروں نے سوٹ کیا، اور پی ٹی آئی بھی اس کا حصہ ہے۔ دوسرا، جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے اندر جو آپ نے ایکسکلوڈ کیا ہوا تھا پارلیمنٹ کو، وہ اس کے اندر آ گئے۔ تیسرا یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ بائی چوائس نہیں آنا چاہیے، چیف جسٹس بائی پروسیس آنا چاہیے، اور اس پروسیس کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے جب دیا ہے، آپ نے اعتراض کیا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب نیوٹرل نہیں ہے، یا یحییٰ افریدی صاحب کمپیٹنٹ نہیں ہے، یا یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں اصل یہ ہے کہ سارے پی ٹی آئی دی منی نے، میرا مطلب ہے کہ ہر چیز پی ٹی آئی کی بینچ مان لی ہے، باقی نہیں ماننا۔ مطلب اتنا میں اس کے صدقے نہ جاؤں، واری نہ جاؤں۔ ایک سیکنڈ، جب آپ نے یہ بھائی یحییٰ افریدی صاحب کے پاس اختیار کیا چھوڑا آپ نے؟ یحییٰ افریدی صاحب کو، یا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو عدالت میں سارا یہ کیا ہے، یہ جو یہ فتنہ کھڑا کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ تو غوری صاحب نے بتایا کہ آپ نے عدالت کو
یار غوری صاحب کا تو غوری صاحب دے دیں گے نا, نہیں سن لینا بات یہ ہے آئینی بینچ ہو یا آئینی عدالت ہو, آپ تھے, یہ شرارت ہے, وہ زیادہ یہ شرارت ہے, یہ فتنہ ہے, اور یہ اس لیے بربادی لانی ہے, بربادی لانی ہے پاکستان کے نظام میں, عدالتی نظام میں. یہ شرلی چھوڑ کے, جو شرلی کس نے چھوڑی ہے اس کا, اچھا باقی ساریاں مان رہی ہیں تو پھر باقی بھی مان لو. اگر جوڈیشل, اگر چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا ووٹنگ نمبرز آئے تھے تو انہوں نے کانفرنس دی, تو مولانا نے کانفرنس دی نا. اگر جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کی کانفرنس آئی تو انہوں نے دی نا. کہ مولانا تو فیصلہ کر چکے تھے نا, ویسے اگر پی ٹی آئی سپورٹ نہ بھی کرتے, مولانا نے تو فیصلہ کر لیا تھا نا کہ وہ بینچ کے ساتھ جا رہے ہیں. اب آپ اس طرح نہ آپ اس طرح نہیں کر رہے تھے, آپ اس طرح نہیں, مولانا فیصلہ نہیں ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی حافظ صاحب نے مولانا صاحب کا وزن دینا یا غوری صاحب نے دینا؟ نہیں, وہ ایک ایسا شخص جس نے ان کو اس سارے پروسیس کے اندر ریلیونٹ کیا. یہ irrelevant تھے اس ساری سچویشن کے اندر, انہوں نے ریلیونٹ کیا, ان کو ساتھ لے کے چلے, انہیں عزت دی, اور اب سارے کا سارا جو ہے وہ ادھر لے کے جا رہے ہیں. اور دوسرا ایک سیکنڈ اس کے اندر آ جاتے ہیں, دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا اس چیز کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹرائبونلز والا آرٹیکل, یہ میرے سے بہتر جانتے ہیں, 225 ہے, اس کے نیچے جو ہے یہی فیصلہ آئے گا. نہ پاکستان کی سپریم کورٹ فرینزک آڈٹ کر سکتی ہے, نہ یہ ہائی کورٹ کے پاس ہے, یہ ٹریبیونلز کے اندر جانا ہے. اور اگر آپ کا الیکشن, یہ 10 ووٹوں کو 1000 میں کنورٹ کیا گیا ہے, پٹن کی آپ کی رپورٹیں ہیں, ان کے اوپر آپ جو ہے وہ 80 سیٹیں تحریک انصاف کہتی ہے. یو آئی کی جو سیٹس ہوں گی, جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا اگین ٹرائبونلز کے تھرو ہی ہوگا, جو اس کا طریقہ کار ہے. بڑی پیشنس کے ساتھ سنا ہے حافظ صاحب نے آپ کو. آپ کیا میں رائے, اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بریک لے کر آ جاؤں تاکہ آپ کو انٹرپٹ نہ کرنا پڑے مجھے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ احسان صاحب, تیسرے نقطے پر تو آپ کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا کہ جن اسیران کا ٹرائل نہیں ہو رہا اور بغیر ٹرائل کے ان کو گرفتار رکھا گیا, یہ تو آپ بطور ایک وکیل آپ بھی کہیں گے نا کہ یہ تو قانون ہے ہی نہیں کہ آپ بغیر ٹرائل کے رکھ لیں ملزمان کو. دیکھیں اسد, ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی فیصل نے باتیں کی ہیں, میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ جب یہ پروسیس چل رہا تھا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا 26ویں آئینی ترمیم جو تھی, تو فیصل صاحب کو اس ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے تھا, تاکہ یہ جو ہے. اور میں آپ کو انٹرسٹنگلی بات بتاؤں کہ جو میٹنگز چل رہی تھیں, جتنے بھی جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے سارا جو ہے, اگر فیصل صاحب وہاں پہ ہوتے تو شاید ان چیزوں کو اور بہتری کی طرف لے کے چلے جاتے. چونکہ انہوں نے بڑا اچھا اس کے اوپر آرگومنٹس دیے ہیں کہ جی بینچ بھی فتنہ ہے, حالانکہ انہوں نے ایگری کیا, اس وقت کہہ سکتے تھے. اس کے بعد چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے تو کہتے کہ نہیں جی اس کی کمپوزیشن کو تھوڑا سا چینج کر لیں, یا جوڈیشل کمیشن والا بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی جگہ جو ہے وہ اسٹریٹجی کا بھی ایک ایشو ہے. دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے اسد کہ یہ جو آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے نا, یہ کوئی اسٹیگنٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے. آپ نے ایک امینڈمنٹس کی ہیں, اس امینڈمنٹس کے اندر میں سمجھتا یہ ہوں کہ ایک اچھی انٹینشن یہ آئی کہ ان کو آن بورڈ کرنا چاہیے, اور اس آن بورڈ کرنے کے اندر مولانا صاحب نے ایک برج کا رول پلے کیا. اب یہ ہے کہ دوبارہ بھی کی جا سکتی ہے, اگر اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ پرابلمز آ رہے ہیں, لیٹس سٹ ٹوگیدر اور ان کو ریزالو کر لیا جائے. جب پارلیمنٹ کا کام ہی یہی ہے, لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ پروسیس کا حصہ بن کے اس کو پھر ڈسکریڈٹ کرنا, میرا خیال ہے کہ وہ پھر آرگومنٹ بائی نہیں کیا جاتا. اب دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسیران والا, ہاں بالکل مناسب ہے کہ جہاں کے اوپر ٹرائل ڈیلے کے اندر ہے ان کی بیلز آنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے جس نے بارہا اس پروسیس کو روکا ہے, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی 50 سال کے اندر سپریم کورٹ کی ایک سیٹ پریسیڈنٹ تھے کہ سویلینز کو ملٹری ٹرائل کے اندر لایا جا سکتا ہے اگر وہ ایسپینیج آپ کا جو ہے سبوتاج کرتے ہیں, ملٹری انسٹالیشنز پہ جاتے ہیں یا نوٹیفائڈ ایریاز کے اندر جاتے ہیں, اور وہ آپ نے سارا دیکھا. سپریم کورٹ نے ان یوزل ہو کے آرٹیکل 184(3) کو انووک کیا, اور اس کے بعد اٹارنی جنرل کی انڈرٹیکنگ کے اوپر کہا کہ ان کے ٹرائل روک دیں. دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہے. اگر کسی کی ایویڈنس نہیں ہے, اور یہ ساری کی ساری فرینزک ایویڈنس ہیں, یا جو آپ کے سامنے آئے گا, اگر یہاں پہ اگر سمجھتے ہیں کہ ڈنڈی ماری جائے گی, تو آپ کے پاس, آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری ٹرائل کے اندر 5 آپ کو فورم ہے. آپ کا ملٹری ٹرائل ہے, آرمی ایکٹ کے اندر اپیل ہے, آپ ہائی کورٹ کے اندر آ سکتے ہیں, آپ سپریم کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں, آپ سپریم کورٹ کی ریویو کے اندر جا سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے کیا کیا,
کہ اسے کہا کہ جی آپ ان کے ٹرائل روکیں اور آپ نے سزائیں نہیں دینی جی. یعنی کہ سزائیں نہ دینے کا یا اناؤنس نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پروسیس کو ہالٹ کر رہے ہیں. اور یکدم آپ نے کیا کیا کہ کیس آپ کے پاس ان لوگوں کو تھا اور آپ نے اکتوبر کے اندر سارے لاز ہی سیٹ اسائیڈ کر دیے. اب جب اس کی سسپینشن ہو گئی دسمبر کے اندر آیا تو اس عدالت نے پھر کہا کہ نہیں جی آپ ان کے کیسز کی ججمنٹ نہ سنائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ایک یہ فیصلہ بالکل جلدی بٹھانا چاہیے, کرنا چاہیے, اور ایک 21ویں آئینی ترمیم کے نیچے جو آپ کے ملٹری ٹروڈ ہوئے تھے اور پشاور ہائی کورٹ نے تقریباً 350 کیسز کا فیصلہ کیا تھا, سیٹ اسائیڈ کیے تھے, ان کی بھی اپیل سننی چاہیے. اور تیسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے لارجر سسٹم کے لیے پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اندر جایا جائے. اور ابھی ان کے لیے پھر یہ کہیں پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اندر اگر کوئی جاتا ہے سب سے جو فیورٹ ہے ان کے لیے وہ سب سے جو فیورٹ ہے وہ جے یو آئی یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ہیں جو ان کے ساتھ بھی ہیں, ان کو کنونس بھی کر سکتے ہیں. اور اگر اس ایجیٹیشن کے اندر ان ساری چیزوں پہ آتے یا یہ جینوئنلی آتے تو اس کے اندر بالکل یا آپ کو فریش الیکشن کروانے پڑیں گے یا اسی آئینی ترمیم کے اندر کہتے ہیں کہ ٹریبیونلز انڈیپینڈنٹ کر لیں. لیکن کسی نہ کسی جگہ آپ یہ کہیں کہ ہوں پولیٹیکل پارٹی, آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی در نہ جائے اور آپ کہیں کہ ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہاں تو مان لینا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی وہ گورنمنٹ کے اوپر ہے. ٹھیک, اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو ان سے کریں, ان سے کریں گے تو آپ ان کی طرف. ہمایوں مومن صاحب سے ہمارے